بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن، حدیث اور وظائف میں آپ سب کو میرا بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو مشکلات ہیں وہ اپنی رحمت سے ٹھیک کریں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا، اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا، اور اس سے متعلق جو وظائف ہیں وہ آپ کو بتائے، آج ہم قرآن پاک کی دوسری صورت سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اس کی فضیلت کے بارے میں، اور چند ایک اس میں سے وظائف آپ کو بتاؤں گی۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، اور یہ تقریباً 250 پارے پر مشتمل ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ بقرہ کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں آیت نمبر 67 سے 73 تک بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بیوٹیفل سٹوری ہے۔ آپ یقین کریں، اگر آپ گائے کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو والدین کی خدمت کے بارے میں، حلال مال کی برکتیں، مطلب جو ہیں وہ آپ کو سب پتہ چلیں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 روشن صورتیں سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، اور یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو اور اسے پڑھتے رہو، کیونکہ اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیونکہ سورہ بقرہ ایک قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، تو اس میں بہت سے ٹاپک ہیں جو ہم ایک مختصر سی ویڈیو میں میرا آپ کو بتانا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس میں سے چند مرکزی مضمون بتاتی ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی کیے گئے انعامات، اور جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے اس کے بدلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے کہ بچے کی پوجا کرنا، سرکشی، انات، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مقابلے کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑنا، گائے ذبح کرنا، اور مسلمانوں کو ان کی دھوکہ بازی کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں بہت سے ٹاپک ہیں جو انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں سب سے پہلے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ اور میرے پیارے معزز سامعین و حاضرین، اگر میں آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں احادیث کی روشنی میں، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر جادو ٹونا نہ ہو، اگر گھر میں اسیب کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کے روزی رزق میں برکت ہو، تو آپ بس سورہ بقرہ پڑھیں۔
اگر آپ کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا مشکل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو 2 آخری آیات ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت بتائی ہے، اور میں ان کی ایک حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھ لی اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی۔ تو پیارے معزز سامعین، حاضرین، آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ پڑھنے کی تو بے شمار برکتیں ہیں، لیکن اس کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ بھی بہت مؤثر ہیں، اور ان آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان میں نور ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں نور ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیات کو پڑھے بغیر نہ سوئے۔ تو میرے پیارے معزز حاضرین و سامعین، یہ چھوٹی سی 2 آیات ہیں، آپ انہیں یاد کر لیں۔ آپ انہیں 3-4 دن ریگولر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور بس انہیں دن میں رات کو لازمی پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی، جو بھی اگر گھر میں جنات کا پرابلم ہے، کچھ جادو ٹونے کا پرابلم ہے، روزی میں برکت نہیں ہو رہی، یا کوئی کام ہے جو رکے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ان سورت کی آیات کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ معراج شریف کا تحفہ ہیں، اور یہ آیات عرش کا خزانہ ہے، اور ان آیات کو روزانہ رات کو پڑھ کر سوئیں، بن مانگے ہی ہر چیز اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیات کی افادیت سمجھنے کی اور ہر رات سونے سے پہلے ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ ہماری ویڈیوز کو اچھا بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ نے کے بعد